السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، حسین بھائی پنجاب سے پوچھتے ہیں کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ ہر وقت قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور جب دوپہر میں زوال کا وقت ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ عصر کے بعد بھی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے وقت تک کوئی نفل نماز ادا نہیں کر سکتے، لیکن قضا نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا سلمان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں برتھ ڈے یعنی جنم دن کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بزرگان دین اور علماء امت میں سے کسی سے بھی جنم دن منانا یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ غیروں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ لہٰذا برتھ ڈے منانا اور اس دن لوگوں کو اکٹھا کر کے کیک کاٹنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سب غیر اسلامی اور غیر شرعی کام ہیں جن سے اجتناب کرنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور وہ مسلمان کیا جنم دن منائے جسے ہر وقت آخرت کا تصور ہو اور موت کا کھٹکا لگا ہوا ہو؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں میری دادی نماز روزے کی پابند تھی، لیکن انتقال سے پہلے کئی دن بے ہوش رہی اور پھر انتقال ہو گیا، تو کیا ان دنوں کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ زندگی میں نمازوں کے فدیے کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر موت سے پہلے موقع مل جائے اور بے ہوشی یا بیماری، ضعف، کمزوری ختم ہو جائے تو نمازوں کی قضا ضروری ہے، لیکن اگر مسلسل بیمار رہیں یا نماز کا موقع ہی نہ ملا تو پھر نمازوں کا فدیہ ان کی وفات کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو ان کے وارثوں پر اپنی دادی کے تہائی مال میں سے وصیت کا پورا کرنا واجب ہے، اور اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی تو اب اولاد اپنی خوش نصیبی سمجھ کر اپنی والدہ دادی کی طرف سے نمازوں کا فدیہ ادا کرے، اور ایک نماز کا فدیہ وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، اور دن میں 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ 5 نمازیں اور 3 وتر کی جو رکعتیں ہیں ان کا بھی مستقل ایک فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اس طرح گویا 6 نمازوں کا فدیہ ایک دن کے حساب سے ادا کیا جائے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا کرونا وائرس سے انتقال ہونے والا شہید ہے؟ در حقیقت اسلام میں شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو شہادت حقیقی اور دوسرا شہادت حکمی۔ شہادت حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو مسلمان میدان جہاد میں شہید ہو جائے۔ شہید حقیقی کا حکم یہ ہے کہ نہ تو اسے غسل دیا جاتا ہے اور نہ کفن دیا جاتا ہے، بلکہ جن کپڑوں میں اس کا انتقال ہوا ہو، وہ شہید ہوا ہو، انہی کپڑوں میں لپیٹ کر نماز ادا کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شہید حکمی یہ آخرت کے احکام کے حساب سے تو شہید ہے، لیکن دنیا میں اس پر دیگر میتوں کی طرح سارے احکام لاگو ہوں گے۔ شہید حکمی کی احادیث میں تقریباً 40 قسمیں مذکور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی عام وبا میں، طاعون میں مارا جائے، لہٰذا کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والا مسلمان یہ شہید کہلائے گا، لیکن اس پر دوسرے میتوں کی طرح احکام لاگو ہوں گے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا۔ اسی طرح کوئی مسلمان تالاب میں، ندی میں، سمندر میں ڈوب کر مر جائے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان آسمانی آفت سے، بجلی گرنے سے مر جائے وہ بھی شہید کہلاتا ہے، لیکن یہ سب کے سب آخرت کے حساب سے شہید ہیں، دنیا کے حساب سے یہ شہید نہیں ہے، ان پر تمام تر احکام لاگو ہوں گے۔
جنید بھائی ضلع شاملی سے پوچھتے ہیں کیا بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر بہن مستحق ہے تو بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طرح بھائی مستحق ہے تو بہن بھی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور اس میں زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، گویا 2 ثواب ملیں گے۔ قاسم بھائی آگرہ سے پوچھتے ہیں ہم نے قربانی کے لیے ایک جانور خریدا تھا، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کسی قربانی کے جانور کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو اگر وہ اس طرح ٹوٹ گئی کہ بالکل قابل استعمال نہ رہی اور وہ جانور چلنے پھرنے میں صرف 3 ٹانگوں کا استعمال کر رہا ہے، چوتھی ٹانگ بالکل قابل استعمال نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی اب جائز نہیں ہے، چونکہ یہ جانور میں ایک ایسا عیب پیدا ہو گیا جو بہت ہی بڑا اور شریعت کی نظر میں واضح عیب ہے۔ ایسے عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں اس کا اتنا استعمال میں ہے کہ وہ چلتے ہوئے اس کو بھی چلنے میں کسی نہ کسی درجے میں استعمال کرتا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے اس جانور کا چوتھا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو پھر اس جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ سلیم بھائی بہار سے پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں میں لوگ امام صاحب سے قربانی کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ قربانی اپنے ہاتھوں سے بذات خود کرنا یہ مسنون اور افضل طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دوسرے سے قربانی کرائے تو کم از کم اپنے جانور کی قربانی کے وقت وہاں موجود ہو، دوسروں سے بھی قربانی کروا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ وہ خود بسم اللہ پڑھ کے صحیح طریقے سے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ رضوان بھائی چنگیاری سے پوچھتے ہیں کیا قومہ اور جلسے کی تسبیح فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، انفرادی نمازوں میں، سنتوں میں اور نفلوں میں قومے اور جلسے کی تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے، البتہ امام صاحب ان دعاؤں کو نہ پڑھیں، چونکہ بہت سارے مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے لمبا ہو جانے سے گرانی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ امام صاحب کے لیے مقتدیوں کی رعایت میں نہ پڑھنا بہتر ہے، البتہ آدمی انفرادی طور پر ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے۔ قومہ کہا جاتا ہے اس کو کہ جب آدمی رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، اس کی تسبیح ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور جلسہ کہا جاتا ہے 2 سجدوں کے درمیان جب آدمی بیٹھتا ہے، اس کی تسبیح ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔